کسان بھائیوں، اگر آپ نے سبزی اگانی ہے اور پالک اگانی ہے تو پالک کی نشو نما کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پالک کے پلانٹس، اور اب آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ پالک کو اگانے میں کیا چیزیں ہیں جو ضروری ہوتی ہیں۔ فرسٹ آف آل، آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو اس کا سیڈ ہے، بیج، وہ ایسا ہو، وہ گرین ہو، مطلب اس میں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ریڈش ہوتے ہیں، وہ ریڈ کلر کی، وہ نیچے سے اس کی وہ سیڈز ہوتے ہیں، اور اس جو سیڈ گرو ہوتے ہیں تو ان کی یہ والی چیز ریڈ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں آپ غور سے، اس کی جو یہ آ رہا ہے سٹیم، تو یہ گرین ہے۔ اگر آپ گرین سیڈ اگائیں گے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اگر ریڈ اگائیں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ وہ کس طرح ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گرین سیڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی نشو و نما بہت جلدی ہوتی ہے، ان کی گروتھ کافی جلدی ہوتی ہے، اور ایز کمپیئر ٹو ریڈ۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیڈ سلیکشن از ویری امپورٹنٹ ایشو وین یو آر گوئنگ ٹو گرو دا ویجیٹیبلس، اسپیشلی دا پالک کو اگانے کے لیے آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کا سیڈ جو ہے وہ گرین ہو، ریڈ نہ ہو، یا وائٹ ہو یا گرین ہو۔ وائٹ یا گرین سے مراد یہ ہے کہ اس میں ریڈش نہیں ہوتا، وہ ریڈ کلر نہیں ہوتا اس میں، اس لیے ان کی گروتھ جلدی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ دوسرا لگائیں گے تو اس کی ریڈ لگائیں گے تو اس کی گروتھ بہت کم ہوگی، جو اس کی انٹائرلی جتنا بھی ڈیوریشن ہے اس کا، تو اس میں ہر سلو گروتھ ہوگی، اور آپ اتنا ارن پیسہ کما نہیں سکیں گے، اور اتنی جلدی یہ بڑی نہیں ہوگی، چاہے آپ پانی زیادہ لگائیں، چاہے کھاد زیادہ ڈالیں۔ تو فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ ہے سیڈ کی سلیکشن۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہ آتا ہے کہ آپ نے کب ٹائم کون سا ہوتا ہے، سوٹیبل ٹائم کون سا ہے لگانے کا۔ اس وقت نہیں لگانا جب اتنی زیادہ گرمی پڑتی ہے، اور اس لیے جب تو وہ سوٹیبل جو ٹائم ہوگا اس وقت یہ کافی، خاص طور پہ کوشش کریں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ، تو اس وقت لگا دیں تو اس کی گروتھ اچھی ہوگی۔ اگر آپ نے رمضان شروع ہونے سے پہلے پالک لگا دی تو وہ اس کی گروتھ نہیں ہوگی، وہ گرمی کی وجہ سے وہ جو ہے گروتھ پہ افیکٹ پڑے گا، اور آپ کو دوبارہ لگانی پڑے گی۔ اور ایک چیز اور خیال رکھنی ہے کہ کبھی بھی آپ نے وہ استعمال نہیں کرنی کہ جو سیڈز والی پیسٹی سائیڈ ہیں، اس سے کیا ہوگا، وہ جو ویڈی سائیڈ ہیں وہ استعمال نہیں کرنی۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ہوگا یہ کہ آپ لوگوں کی ویڈز تو کنٹرول ہو جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پالک کے پلانٹس ہیں یہ بھی ایفیکٹ ہوں گے، ان کی گروتھ بھی ایفیکٹ ہوگی، اور آپ کو اتنی پوٹینشیل جتنی مطلب پوٹینشیل سے جو گروتھ ہونی تھی وہ نہیں ہوگی۔ اس لیے خاص خیال رکھیں کہ مینولی اس کو آپ ویڈز کو کنٹرول کریں، کیونکہ پالک میں بہت زیادہ ویڈز ہوتی ہیں جو فارمرز کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں، اور اسی ڈر سے بہت زیادہ فارمرز پالک کو لگانا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے آپ کو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ پراپر لیبر کو یوز کر کے ویڈز کو مطلب جڑ سے اکھاڑ دیں، تو اس طرح کر کے آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ ارننگ کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد ویڈز مینجمنٹ کے بعد تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اریگیشن جو ہے پراپر ٹائم پہ دینی ہے، بہت زیادہ اریگیشن نہیں دینی۔ بہت زیادہ اریگیشن دینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پلانٹس ہیں ان کی جڑیں سڑ جاتی ہیں، مطلب جڑیں بلیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان کی گروتھ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ ہاف پلانٹ جو ان میں ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے پانی کا اریگیشن جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 3 days 2 دن کا گیپ ہونا چاہیے، تیسرے دن ہونی چاہیے۔ بعض کسان یہ لالچ کرتے ہیں کہ جتنا پانی زیادہ دیں گے اتنی گروتھ زیادہ ہوگی، یہ ہرگز نہ کرنا، اس سے آپ کو الٹا نقصان ہوگا۔ فورتھ یہ ہے کہ آپ اگر کھاد فرٹیلائزر استعمال کریں گے تو اس سے آپ کی گروتھ بہت زیادہ ہوگی۔ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ فارمر فرٹیلائزر یوز نہیں کرتے اور کہتے ہیں کافی اچھی گروتھ ہے، لیکن فرٹیلائزر استعمال کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو گروتھ ہے، جو آپ کی کراپس تیار ہو رہی ہیں وہ جلدی ہوں گی، مطلب فصل جو ہے جلدی بڑی ہوگی، اور اس سے جب گروتھ فرٹیلائزر دیں گے
تو اس سے جو اس پہ ڈیزیزز ہوتی ہیں، بیماریوں کا اٹیک ہوتا ہے، وہ بھی کم ہوتا ہے، کیونکہ پلانٹ جو ہیلدی ہوگا، جب ہیلدی پلانٹ ہوگا تو اس میں فنگس اٹیک بھی کم ہوگا۔ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اس پہ فنگس اٹیک ہو جاتا ہے، اس کے بلیک سپاٹ پڑنے لگ جاتے ہیں اس کے لیوز میں، جس کی وجہ سے کسان برادرز یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو کس طرح وہ دور کیا جائے، اور اس کے لیے وہ پیسٹیسائڈ وغیرہ جو بھی وہ یوز کرتے ہیں کیمیکلز، تو اس سے کنٹرول ہو جاتی ہے، لیکن اتنی نہیں۔ میں پریفر یہ کروں گا کہ اگر آپ اس کی بجائے اس کو فرٹیلائزر زیادہ دیں گے تو وہ پرابلم ہاف رہ جائے گا اور گروتھ بھی جلدی ہوگی، اور تھوڑی سی مقدار میں بعد میں وہ یوز کرنے سے فنجیسائڈ تو وہ اٹیک بھی ختم ہو جائے گا، اور آپ پریشان ہوں گے کہ کبھی اس طرح کی کراپ آپ نے پہلے نہیں لی ہوگی، کیونکہ فرٹیلائزر دینے سے وہ اٹیک کم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ کسانوں کو نہیں پتہ، ہمارے ان پڑھ کسانوں کو، تو برادرانہ مشوروں پہ چلتے ہیں ایک دوسرے کی، اور اس لیے یہ میں مشورہ دینا چاہوں گا کہ وہ جو ہے گروتھ میں اپنی ویڈز جو ہیں یہ جو ہیں فرٹیلائزرز یوز کریں تاکہ وہ ان کی ڈیزیزز کم ہو سکے، اور اس کے بعد اس میں تو کوئی اور پرابلم نہیں ہے، خاص طور پہ پالک کی کلٹیویشن میں جو میں آپ کو بتا سکوں۔ ہاں، اس کی مارکیٹنگ پرابلم ہے کافی کچھ۔ مارکیٹنگ یہ ہے کہ کچھ فارمرز بہت زیادہ وہ ڈال لیتے ہیں، مطلب گرو کر لیتے ہیں، جس سے ان کی لوکل ڈیمانڈ کم رہ جاتی ہے، سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پرائسز آپ کو صحیح نہیں مل سکتی، اور آپ پچھتانے لگ جاتے ہیں کہ کاش میں پالک نہ لگاتا، کیونکہ اس بار جو ہے پالک کی پرائسز کم ہے۔ تو لہٰذا میں ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی ڈیمانڈ کو دیکھیں، پہلے اس لحاظ سے گرو کریں، اس لحاظ سے اتنے ایکڑز کو گرو کریں، اتنی کنال کو گرو کریں، تاکہ وہ آپ کی پرائسز جو ہے فکس ہو جائے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ فکس ہو سکے۔ اور نیکسٹ ٹائم ایک اور چیز یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم کی فور کاسٹنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اس بار ویجیٹیبل ہوئی ہے تو وہ نیکسٹ ٹائم کی پرائس بہت زیادہ تھی، تو نیکسٹ ٹائم وہ گر جائے گی۔ یہ کسان اس کو فالو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ نقصان میں جاتے ہیں۔ تھینک یو۔